بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الدرس الخامس معرفہ کی اقسام کی بلند خوانی کی تھی۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم اسی سبق یعنی معرفہ کی اقسام کی تدریبات حل کریں گے، لیکن یہ تدریبات حل کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں عزیز طلبہ کہ ایک دفعہ اس سبق کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، تاکہ جب تدریبات حل کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ معرفہ کی ٹوٹل اقسام 7 ہے، لیکن اس سال آپ صرف 4 اقسام پڑھیں گے: المعرف باللام، العلم، الضمیر اور اسم الاشارہ۔ یہ چاروں اقسام آپ نے پڑھی ہے۔ المعرف باللام وہ اسم جس کے شروع میں ال ہو، یعنی ال کے ذریعے سے معرفہ بنا دیا جائے۔ العلم وہ اسم جو کسی مخصوص فرد یا مخصوص جگہ پر دلالت کرے۔ ضمیر وہ لفظ جو اختصار کے لیے غائب، مخاطب اور متکلم کے ناموں کی جگہ استعمال ہو۔ اور اسم الاشارہ وہ اسم جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ہم نے الضمیر کی تفصیلاً گردان پڑھی تھی، ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ اس کے بعد ہم نے اسم الاشارہ کی بھی تفصیلاً گردان پڑھی تھی۔ ہم نے یہ کہا تھا اسم الاشارہ قریب کے لیے بھی ہوتا ہے اور بعید کے لیے بھی۔ قریب کے 6 اسماء ہیں اور اسی طرح بعید کے 6 اسماء ہیں۔ سب سے پہلے قریب کے اسماء میں آپ کو بتاتا چلوں: ھذا، ھذان، ھؤلاء، ھذہ، ھاتان، ھؤلاء۔ اور اسماء الاشارہ للبعید: ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک۔ ٹھیک ہے، اب تدریبات کی طرف آتے ہیں۔ السؤال الاول، درج ذیل ضمائر میں سے ضمیر غائب، مخاطب اور متکلم کو الگ الگ کر کے لکھے۔ تو آپ کے سامنے یہ ضمائر لکھے ہیں: ہوا، انت، ہما، نحن، انتی، ہیا، انتن، انا، انتما، ہن، انتم اور ہم۔ تو آئیے عزیز طلبہ اس تدریب کو مل کر حل کرتے ہیں۔ ہوا، ہوا کو کہاں لکھیں گے؟ جی بالکل درست فرمایا، غائب میں لکھیں گے۔ انت یہ حاضر کی ضمیر ہے۔ ہما غائب، شاباش۔ نحن متکلم ہے یہ۔ انتی حاضر، ہیا غائب، انتن حاضر، انا متکلم، انتما حاضر، ہن غائب، انتم حاضر، ہم غائب۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد السؤال الثانی پیج نمبر 91 میں دیے گئے لفظ کے ساتھ غائب اور حاضر کے ضمائر کو تحریر کریں اور ضروری تبدیلیاں کریں۔ یعنی یہ جو ضمائر ہے ہوا اور انت، آپ نے اس کو مثنی میں تبدیل کرنا ہے، پھر جمع میں تبدیل کرنا ہے، اور اسی طرح جب مؤنث بنائیں گے یہی کرنا ہے، مثنی اور جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ اور ساتھ کے ساتھ جو اسم ہے مسلمن، اس میں بھی ضروری تبدیلیاں کرنی ہے۔ یہ سارے قواعد عزیز طلبہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں کہ اسم کو مثنی کس طرح بنایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ کہا تھا
کہ لفظ کے آخر میں الف نون کا اضافہ کرنے سے لفظ مثنیٰ بن جاتا ہے. یعنی مسلمون سے اگر ہم مثنیٰ بنائیں تو مسلمانی بنے گا، اور مؤنث مسلمتن سے اگر آخر میں ہم الف نون کا اضافہ کریں تو مسلمتانی بنے گا. اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مفرد سے جمع مذکر بنانے کے لیے ہم نے لفظ کے آخر میں واو نون کا اضافہ کرنا ہے، تو مسلمون سے مسلمون بنے گا. اور اسی طرح مسلمتن سے اگر ہم نے جمع مؤنث بنانا ہے تو کیا بنے گا؟ جی اس کا طریقہ میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. لفظ کے آخر سے گول تا کو حذف کر کے پھر الف اور بڑی تا کا اضافہ کرنا ہے، تو مسلمتن سے جمع بنے گا مسلماتن. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر آپ نے یہ تدریب حل کرنی ہے. تو آئیے اس تدریب کو حل کرتے ہیں. ہوا مسلمن یہ مفرد ہے، اس کے بعد مثنیٰ کیا ہوگا؟ ہما مسلمانی، شاباش. پھر جمع مذکر ہم مسلمون، اس کے بعد واحد مؤنث ہی مسلماتن، تثنیہ مؤنث ہما مسلمتانی، اور جمع مؤنث میں ہن مسلماتن. ٹھیک ہے. اس کے بعد انت مسلمون، تو تثنیہ اس کا بنے گا انتما مسلمانی، یہ تثنیہ مذکر ہے. جمع مذکر میں انتم مسلمون، اس کے بعد واحد مؤنث کا صیغہ بنے گا انتی مسلمتن، پھر تثنیہ مؤنث میں انتما مسلمتانی، اور جمع مؤنث کا جملہ بنے گا انتن مسلماتن. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے السؤال الثالث. دی گئی مثالوں سے اس میں اشارہ مؤنث اور مذکر الگ الگ کر کے لکھے. یہ آپ کے سامنے اسماء اشارہ ہے، ھذا، ھذہ، ھذانی، ھاتانی، اولئک اور تلک. تو آپ نے اس سبق میں یہ پڑھا ہے کہ اسماء الاشارہ مذکر کے لیے کون سے ہیں، مؤنث کے لیے کون سے ہیں. تو آپ یہاں سے مدد لے سکتے ہیں. ھذا، جی عزیز طلبہ بتائیے مذکر ہے یا مؤنث؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے، ھذا مذکر ہے تو مذکر کے خانے میں لکھیں گے. دوسرا اس میں اشارہ ہے ھذہ، یہ مؤنث ہے، شاباش. اچھا جی. ھذانی یہ مذکر ہے، ھاتانی مؤنث ہے. اچھا جی. اولئک، جی عزیز طلبہ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ ہاں شاباش، یہ مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. تو یہ لفظ یعنی اولئک دونوں کالم میں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور آخری لفظ ہے تلکا. تو تلکا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے عزیز طلبہ یہ لفظ مؤنث ہے تو اس کو مؤنث کے خانے میں لکھیں گے. اس کے بعد ہے السؤال الرابع. درج ذیل الفاظ کے ساتھ اس میں اشارہ لگائیے. کتاب، ساعۃ، طلاب، طالبات، مسلم اور کافرۃ. یعنی ان میں جو اسماء ہے کچھ مفرد بھی ہے کچھ جمع بھی ہے، تو آپ نے اسی حساب سے اسماء اشارہ لکھنے ہیں. ہم اس طرح کریں گے عزیز طلبہ کہ شروع کے 3 اسماء کے ساتھ ہم اس میں اشارہ قریب لگائیں گے اور آخر کے 3 الفاظ کے ساتھ اس میں اشارہ بعید کے لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو آئیے اس تدریب کو حل کرتے ہیں. کتاب، یہ لفظ واحد ہے، کتاب ایک ہے اور مذکر بھی ہے، تو اس کے ساتھ کون سے اس میں اشارہ لگائیں گے؟ جی شاباش، ھذا. تو جملہ کیا بنے گا؟ ھذا کتاب. بالکل صحیح ہے. اچھا جی. ساعۃ،
جی بالکل درست فرمایا، یہ لفظ واحد مؤنث ہے تو واحد مؤنث کا ہی اس میں اشارہ لگے گا. ہذہ تو جملہ کیا بنے گا؟ ہذہ ساعۃ. اچھا جی، اس کے بعد کون سا لفظ ہے؟ جی لفظ ہے طلاب. تو طلاب سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مذکر ہے، اور دوسری بات یہ جمع ہے، یعنی بہت سارے ہیں. تو جمع مذکر کے لیے اسم الاشارہ قریب میں ہم نے لفظ ہؤلاء استعمال کرنا ہے. تو جملہ کیا بنے گا؟ ہؤلاء طلاب. شاباش. اچھا جی، اب ہم نے اسماء الاشارہ للبعید استعمال کرنے ہیں. طالبات یہ جمع ہے، طالبات جمع کا صیغہ ہے یہ، اور یہ مؤنث ہے. تو جمع مؤنث بعید میں کون سا اسم اشارہ استعمال ہوگا؟ اولئک. بالکل درست فرمایا، اولئک کا استعمال ہوگا تو جملہ بنے گا اولئک طالبات. مسلم جی یہ واحد مذکر ہے تو اس کے ساتھ ہم نے استعمال کرنا ہے ذالک. تو جملہ بنے گا ذالک مسلم. اور آخری لفظ ہے کافرۃ. تو یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے تو اس کے ساتھ کیا استعمال کرنا ہے؟ جی لفظ تلک. تو جملہ بنے گا تلک کافرۃ. تو یہ آپ کے سامنے اس تدریب کے جوابات ہیں، آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے. اور سب سے آخر میں السؤال الخامس، معرفہ کی اقسام یعنی المعرف باللام، العلم، الضمیر اور اسم الاشارہ کی تعریف مثالوں کے ساتھ زبانی یاد کریں. اور السؤال السادس ہے ضمیر اور اسم الاشارہ کی گردان ترتیب سے یاد کریں. تو یہ ہے آپ کا الواجب المنزلی. آج کی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کریں، اور اگر آپ نے اب تک تعریفات یاد نہیں کی تو آپ نے ان تعریفات کو بھی اور گردانوں کو بھی یاد کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.